ایک عورت تندور پر روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹھا دیا تھا۔ اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہو گیا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لہٰذا وہ ماں کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہتا تھا۔ ماں چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں کھیلے، آرام کرے یا سو جائے، لیکن وہ پھر اٹھ کر آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑی تنگ ہوئی، لہٰذا اس نے اسے بستر پر لٹایا اور کہا، خبردار، اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو ماروں گی، آنکھیں بند کر سو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھر آ گیا۔ وہ ان پڑھ جاہل تھی، لہٰذا اس نے غصے میں کہہ دیا، تجھے تو میں نے سلایا تھا، تو ہمیشہ کی نیند سو ہی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بددعا قبول فرما لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کو موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اسکول کے اندر تعلیم میں فرسٹ آیا، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا، حتیٰ کہ کامیاب بزنس مین بنا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گلیوں میں چلتا تھا تو مرد اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ جوان بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ ماں نے اس کے رشتے کے لیے اپنے پورے خاندان میں سے چن چن کر لڑکی ڈھونڈی، شادی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی۔ ابھی شادی میں 1-2 دن باقی تھے کہ کوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیکھی تو وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اب وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی تھی اور تنکے چنتی تھی۔ لڑکے اسے پاگل کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر بیٹے کی نعمت لے لی تھی۔ گویا بددعا کے وقت اللہ نے اسے فرما دیا تھا کہ اچھا، میں نے تمہیں بیٹے کی نعمت دی تھی اور اس کی ناقدری کرتے ہوئے تو بددعا دیتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی قدردانی کے لیے نعمتوں کے چن جانے کا انتظار نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ناقدروں کو نہیں دیا کرتے۔ اس لیے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدردانی کی عادت ڈالیے۔ گھر نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدردانی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔